العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا أسلم ما في الوجود الرسول المسدد والنبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم آمنتم بالله وباليوم الآخر صلوات پر محمد تمام علماء سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ مرحوم مہداد خاتون محمد ساون محمد عثمان سنگر خان مرحوم مولانا مجاہد حسین اشعری زوجہ مولانا گلزمان صاحب زوجہ مولانا ذوالفقار اسدی آپ کے اور ہمارے سارے مومنین مرحومین اور بالخصوص بارہ چنار کے بھی جو شہداء ہیں سب کے ارواح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر کرتے ہیں نبی صلی درجہ اور جوار محمد اور مل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علماء سے معذرت کرتے ہوئے اپنے تذکر کے لیے چند رائز شب جمعہ بھی ہے آپ علماء کو ظاہراً محضر امام میں بھی پہنچنا ہے ہم سب محضر امام ہی میں ہیں لیکن بہرحال سلامی کے لیے تو زیادہ میں بات کو طول نہیں دوں گا کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور آپ کے محضر میں پہنچاتا چلوں غور کیجیے گا بہت ہی دقیق باتیں ہیں لیکن بڑی دلچسپ ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے پڑھنے والے سے کچھ نہ ملے لیکن خدا سے ضرور کچھ ملتا ہے مل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد بڑی عجیب آیت ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں دیکھیں میں بڑے سلیس الفاظ میں کیونکہ الحمدللہ ہم جتنے بھی یہاں پر ہندوستانی پاکستانی موجود ہیں
ہمارے یہاں اطاعت کا بڑا آسان سا ترجمہ کیا جاتا ہے اور بڑا خوبصورت سا ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے مرید بن جاؤ، اس کے رسول کے مرید بن جاؤ، اور ان کے مرید بن جاؤ جو صاحبان امر ہے۔ مرید اگر بندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرشد کے ارادوں کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اسے کہتے ہیں مرید۔ ورنہ تو پھر کہلانے کو تو بہت سارے مرید ہیں، خدا بھی مرید ہے، لیکن اس کے مرید ہونے کا مقصد اور ہے۔ جب عبد مرید ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کے ارادے پر چلتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کا آسان لفظوں میں ترجمہ کرتا چلوں کہ اللہ کے مرید بن جاؤ، اس کے رسول کے مرید بن جاؤ، اور ان کے مرید بنو جو صاحبان امر ہے۔ بڑی دقیق بات ہے، کوشش کروں گا بڑے پیارے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے مرید بنو سمجھ میں بات آتی ہے، رسول کے مرید بنو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ صاحبان امر کون حضرات ہیں کہ جن کا ہمیں مرید بننا ہے؟ کیونکہ ہم جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پیری مریدی تو ویسے ہی ہے، تو ماشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جو ہے یعنی اس لفظ کا سے استفادہ کروں۔ اور کریں دیکھیں، صاحبان امر تب سمجھ میں آئے گا جب ہمیں لفظ امر سمجھ میں آئے۔ اس لفظ امر کو سمجھنے کے لیے پھر چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں پھر قرآن کے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے حبیب جب آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی فرق نہیں ہے روح میں اور امر میں۔ اور کمال یہ ہے کہ پورے قرآن کا آپ مطالعہ فرمائیں گے تو جہاں پر لفظ روح کا ذکر ہے وہاں لفظ امر کا تذکرہ ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے، جیسے یہ آیت ہے، یا پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل۔ جہاں روح کا تذکرہ ہے قرآن میں آپ مطالعہ فرمائیں گے وہاں پر لفظ امر کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب اگر یہ تم سے سوال کریں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے گا روح امر ہے۔ روح میں اور امر میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے روح میں اور امر میں۔ تو اب مجھے اجازت ہے علماء سے کہ میں اس کا ترجمہ آسان طریقے سے تھوڑا سا یوں کر کے کروں، اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے مرید بن جاؤ، اس کے رسول کے مرید بن جاؤ، اور ان کے مرید بننا جو امر کے مالک ہیں نا، جو روح کے مالک ہیں۔ دیکھیں جسم پر تو بیگمات بھی حکومت کرتی ہیں، کمال وہاں ہے جہاں روح پر حکومت چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں بچے نہیں سمجھیں گے، بزرگان سمجھ سکتے ہیں۔ باہر میں زیادہ جو ہے وہ بات کو طولانی نہ کروں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو روح امر، روح امر، یہ صاحب دیکھیں میں مالکوں تک ہمارے یہاں ایک ہوتے ہیں پارٹی لیڈر اور دوسرے ہوتے ہیں جیالے، سمجھتے ہیں نا؟ کیسے کہوں، ایک اور کہاوت بھی ہے، دیگ سے چمچہ گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جیالے جو ہیں وہ اچھا ایسا نہیں ہے، اسلامک ریولوشن میں بھی اس طریقے سے ہوا ہے، اور مرحوم امام راحل نے بھی خدا ان کو غریب کے رحمت فرمائے، وہ بھی کہتے تھے کہ مجھ سے بڑے انقلابی مت بننا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو ہم مرید سے شروع کریں۔ میں کشکول کی ایک آپ کو بڑی دلچسپ سی بات یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے گا امر کا مطلب ہے روح، اور ان کے مرید بن جاؤ جو روح کے مالک ہیں، روح کے حاکم ہیں، ٹھیک ہے؟ صاحبان روح ہیں، مالکان روح ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کریں کشکول شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دن مرحوم شیخ بہائی لکھتے ہیں، ایک دن بہلول یہ کائنات کا پہلا ملنگ ہے،
ٹھیک ہے. ورنہ آج کل تو جو گھر سے نکلتا ہے کلابہ ہاتھ میں ڈالا اور گلے میں رسی اور بس میں ملنگ ہوں. دنیا کو یہ سمجھانا چاہیے, آپ علماء کرام بزرگان ہیں, جا کے وہاں پر ان کو سمجھائیں کہ بھائی ملنگ بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اتنی حیثیت ہو کہ زمین پر بیٹھ کر جنت بیچ سکے. غلط کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ملنگ اسے کہتے ہیں. اور کریں تو جناب شیخ باہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن بہلول دارالخلافہ کے نزدیک سے ٹہل رہے تھے کہ بادشاہ وقت نے بہلول کو بلایا. ادھر آؤ. بہلول نزدیک آیا. اچھا یہ عجیب سی بات ہے کہ رشتہ داری حق اور باطل کی بڑی پرانی ہے. کہہ تو میں ساری باتیں گیا ہوں لیکن اسے زیادہ کھول نہیں سکتا. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے کہ حق اور باطل کی پرانی رشتہ داریاں, اچھا دونوں میں رشتہ داری تھی. ٹھیک ہے, پھپھی کا بیٹا ہے, بلایا دارالخلافہ. دارالخلافہ کے اب میں تھوڑا سا آپ کو ایٹماسفیئر دکھاتا ہوں. موڈ کیا تھا؟ دارالخلافہ نیگوشیشنز جو ہو رہی ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, وہ کہاں پہ؟ دارالخلافہ کے دروازے پر. لفظ تبدیل کرتا ہوں ورنہ مجھے مزہ نہیں آئے گا. دروازے کے باہر ہے ولایت, دروازے کے اندر ہے خلافت. میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں ورنہ پھر باتیں چلی. چلتے چلتے مرحوم شیخ باہی لکھتے ہیں, کہتے کہ بادشاہ وقت نے بہلول سے ایک سوال کیا. بہلول تو جو سارا دن علی علی کرتا پھرتا ہے, تجھے علی کی محبت ہے, لفظ کا ریسپانسبل ہوں, تو جو سارا دن علی علی کرتا پھرتا ہے, تجھے علی کی محبت نے دیا کیا ہے؟ تو جیسا سوال تھا حکومت کا ویسا ہی ولایت نے جواب دیا ہے کہ اے بادشاہ وقت, مجھے علی کی ولایت نے, بڑی غور کیجیے گا, مجھے علی کی ولایت نے اتنی شکتی دی ہے, اتنی طاقت دی ہے, اتنی انرجی دی ہے, اتنا پاور دیا ہے کہ جب چاہوں مروں, جب چاہوں زندہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, جب چاہوں مروں, جب چاہوں زندہ ہو جاؤں. بادشاہ کہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہنے جا رہے ہو. دیکھیں میں صرف آپ بچوں والی کہانیاں سنانے نہیں آیا, مجھے ایک نتیجہ دینا ہے, اس وجہ سے اس چیز کو میں نے سہارا دیا کشکول شیخ باہی کا. غور کریں کیا کہا, بہت بڑی بات کی ہے تم نے کہ جب چاہوں مروں. علی کی محبت نے اتنی طاقت اور شکتی دی ہے کہ جب چاہوں مروں اور جب چاہوں زندہ ہو جاؤں. اچھا وہ مر کے دکھا. اور کیجئے گا کیا مطالبہ ہے, مر کے دکھا, مر کے دکھا. تاریخ نے لکھا, صاحب نے لکھا کہ وہ سو گیا. آپ بھی مولوی حضرات, علماء حضرات, بزرگان دین سب کہیں گے کہ مولانا وہ تو کہہ رہا ہے مرنے کا, آپ کہہ رہے ہیں سونے کا, تو اب میں کیا آپ کو بڑے آسان لفظوں میں کہوں, علی والا مرتا ہی نہیں ہے, مرے وہ جس کا مرشد مرے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اب وہ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اب اسے کھلبلی تو مچ گئی, پریشان کہ کیسے ہوگا, اب تو سارے ووٹ خراب ہو جائیں گے بھائی, اگر ایک بندہ بھی ہم نے اس پارٹی کا مار ڈالا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیسے ہوگا, کیا کریں. اب بڑی منتیں سماجت, کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو. اتنا پتا ہے دشمن علی کو کہ علی میں اتنی طاقت ہے کہ مار بھی سکتا ہے, جلا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بڑے شانے وانے ہلائے جس طرح ہم بھی ہلاتے ہیں, ہم بھی ہلاتے ہیں نا مردوں کے. کیوں اسماعیل فام, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں, سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. کندھا مندہ ہلایا کہ بھیا جنہوں نے سلایا ہے ذرا اٹھ کے کھڑا کر دے تمہیں. تو یہ کپڑے جھاڑ کر بہلول شیخ کشکول شیخ باہی کا واقعہ, بڑی عجیب سی بات. کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب اس نے سوال کیا, یہ جملہ ہے جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے بچوں کو, میں بات کو آگے لے کے جاؤں گا. اور پھر چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف. کیا کہا, بہلول تو مر گیا تھا. کہتا ہے خاموش, مرے وہ فارسی کے الفاظ ہیں, ان کو میں اپنے سلیس اردو میں جو ہے یہ نہیں عرض کرتا ہوں. کیا کہا, بہلول تو مر گیا تھا. کہا خاموش, تیرے در پر وہ مرے جو تیرا کھائے, میں کھاتا علی کا ہوں, مروں گا بھی علی کے در پہ. آپ نے دیکھا جن کا نوکر ایسا ہے ان کے مالک کیسے ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیسے ہوں گے. ہیں اہل بیت سفید و سیاہ کے مالک, یہ روک دیں تو نہ پھر دن چلے نہ رات چلے, جو ان کے حکم سے سورج چلا تو حیرت کیا, یہ کائنات سے کہہ دیں تو کائنات چلے.
تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ کے مرید بن جاؤ, ان کے رسول کے مرید بن جاؤ, اور ان کے مرید بننا جو روح کے مالک ہیں, جن کی حکومتیں روح پر ہیں, جو امر کے مالک ہیں, امر کے دھنی ہیں. توجہ ہے میرے دوستو, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا, اب اللہ نے اپنی کیبنٹ کو بتا دی کہ دیکھو بھائی یہ ہے میری کیبنٹ, میری کیبنٹ میں یہ جتنے ایسے ایسے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرنا. اچھا, تو پھر دنیا میں کامیاب ترین حکومت وہ ہے کہ جس کی طاقتور ترین اپوزیشن بھی ہو. یہ پولیٹیکلی بات میں کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر کامیاب ترین حکومت وہ ہے جس کی جو اپوزیشن گروپ ہو وہ بھی بڑا طاقتور ہو. ٹھیک ہے, اب پوچھتے ہیں قرآن سے, میں صرف ترجمہ کرتا جاؤں گا اور آیات کے ریفرنسز دیتا جاؤں گا. خود علماء ہیں, آپ خود جا کے مطالعہ کریں گے, انشاءاللہ لطف آئے گا, غور کریں. اچھا, تو یہ ہے حکومت الہیہ کہ ان کے مرید بنو, ان کے مرید بنو, ان کے مرید بنو. تو پھر اور کون ہے کہ جن کا ہمیں مرید نہیں بننا؟ ان کے علاوہ کون ہے؟ کہ ان کے علاوہ یاد رکھنا, غور کرنا. دیکھیں, علماء ہیں, نحو بھی جانتے ہیں, صرف بھی جانتے ہیں. میں ترجمہ کروں گا, کہیں نقطے میں کہیں پکڑ میں آ گیا تو پھر مجھ سے بات کیجئے گا, ورنہ پھر چلتے ہیں آگے. یہ الفاظ ہے قرآن کے, ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تطع المشرکین. مضارع اور ماضی نہیں ہے, اس میں فاعل ہے, اور اس میں فاعل میں کتنے زمانے پائے جا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, پتہ چل گیا. اب مجھے اپنی مرضی سے پڑھنا پڑے گا. تینوں زمانے پائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں فاعل میں تینوں زمانوں کے امکانات پائے جا سکتے ہیں. ٹھیک, اب میں ترجمہ کرتا ہوں. کیا کہا قرآن نے؟ لا تطع المشرکین. خبردار, جو مشرک تھے ان کے مرید نہ ہونا. میں اپنی مرضی سے اب چلوں گا. لا تطع المشرکین, جو ماضی میں مشرک تھے مشرکوں کے مرید نہ ہونا. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور جو کافر تھے, کافر ہیں یا کافر رہیں گے, جو منافق تھے, منافق ہیں یا منافق رہیں گے, ان کے مرید نہ بننا. پھر عجیب آیت ہے, پھر کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع الاهواء الذین لا یعلمون. خبردار, عالموں کے مرید بننا, جاہلوں کے مرید نہ بننا. یار میں کیسے واضح کروں؟ دیکھیں, پہلی سے عالم کا مرید بننا ہے, جاہل کا مرید نہیں بننا. اتنا دماغ چاہیے, اور کریں. عالم کا مرید بننا ہے, جاہل کا مرید نہیں بننا. عالم کون؟ میں آسان سلیس دیہاتی زبان میں اس کو اس طریقے سے بیان کروں گا. ہاں جی, عالم اس کو کہتے ہیں جو جواب دے. عالم اسے کہتے ہیں جو جواب دے, جاہل اسے کہتے ہیں جو سوال کرے. 1338 سال سے یہی سب پیچھتے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے پوچھا ان کو نہ پوچھنا, جنہوں نے بتایا ان کے مرید بن جانا. سبحان اللہ. اِنَّا جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. خبردار, جو لا يعلمون کے دائرے میں آتے ہیں ان کی اتباع, ان کی مریدی, اختیار. یہ تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. جاہل کی مریدی, اختیار نہ کرنا. دیکھیں, علم جو ہوتا ہے وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم کسبی, مثلا میرے پاس علم میرا نہیں ہے, میں نے اپنے استاد سے لیا, انہوں نے اپنے استاد سے لیا, انہوں نے اپنے استاد سے لیا, میں نے اپنے شاگردوں کو دیا. اس طریقے سے ایک ہوتا ہے علم وہابی. ٹھیک ہے, علم وہابی اسے کہتے ہیں, میں بات کو ذرا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علم وہابی اسے کہتے ہیں کہ جو علم فطری کہلاتے ہیں, یعنی اس کا استاد خدا ہے. مثال
بچہ پیدا ہوا، بچہ رویا، یہ رونا کس نے سکھایا؟ نانی نے، دادی نے سکھایا ہوا ہوا کرو، یا ابا نے آگے کہا ہوا ہوا کرے گا تو کھانا ملے گا؟ کس نے سکھایا؟ کہ نہیں، فطری ہے، وہ بھی ہے، اس کا استاد خدا ہے۔ اور کیجئے گا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ان میں فطری۔ مثال دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، یہ ذاتی ہوتا ہے، مطلب کیسے؟ کیونکہ اس نے دیا ہے، یہ آپ کی ذات میں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے مچھر یا مچھر سے ہلکی پھلکی سی مثال اگر دے بھی دے تو پھر ذرا سنیے گا، مثال میری دیکھیے گا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ہیں شہر کے، میں گاؤں کا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں میں جو مرغیاں ہوتی ہیں، انڈے جو دیتی ہیں، وہ انڈوں پر بیٹھتی ہیں تقریباً 20 سے 21 دن، ٹھیک ہے۔ گاؤں کے ہیں، مجھے جو پتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ لندن سے آئے ہیں، تو ہوتا کیا ہے ایسا ہے، تو 20-21 دن جو ہے وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے تاکہ وہ انڈے صحیح معنی میں ان بچوں کو ڈیولپ کرے۔ میں نے قرآن کی آیت دی ہے تاکہ کسی کو مذائقہ نہ ہو سکے، غور کریں۔ کسی نے کیا کیا؟ بطخ کا ایک انڈا ان انڈوں کے ساتھ رکھ دیا، 21 دن کے بعد، علم فطری دیکھیے، 21 دن کے بعد جب ظاہر ہوئے تو سب کی فطرت ایک کی فطرت ایک کا چلنا الگ، باقیوں کا چلنا الگ نہیں، لفظ تبدیل، ایک کی گفتار الگ، باقیوں کی گفتار الگ، ایک کی رفتار الگ، باقیوں کی رفتار الگ، ایک کا کردار الگ، باقیوں کا کردار الگ۔ توجہ چاہ رہا ہوں غور سے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ کمال کیسے ہوا؟ استاد بھی ایک تھا، اب میں کہاں کھینچ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ استاد بھی ایک، کلاس بھی سیم، کلاس فیلو بھی ہے، استاد بھی سیم ہے، ٹائم بھی ایک ہی جتنا مان لو، لیکن ہوا کیا؟ ایک کی فطرت الگ ہے، باقیوں کی فطرت الگ ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ سارے کے سارے ساتھی، جن کو عربی میں ساتھی کو، عربی میں ساتھی کو عربی میں صحابی کہتے ہیں، ساتھ چلے اور چلے اور ایک مرتبہ پہنچے ایسی جگہ پر، دیکھا وہاں پر پانی ہے، تالاب سا ہے، تو باقی تو ٹھہر گئے۔ ایک جو نڈر تھا، اب کاش اس اردو کی لطافت کو آپ تک پہنچا سکتا ہے، ایک جو نڈر تھا وہ بے خطر کود پڑا پانی میں اور وہ تیرنے لگا۔ ہوا نے کیا کیا کہ ایک ڈرپوک کو بھی اٹھایا اور دے مارا پانی میں۔ اب وہ اس کے فطرت میں تیرنا تھا ہی نہیں، ڈوبنا تھا، جو خود ڈوبے گا تمہیں کہاں بچائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈبکی کھانے لگا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جس کی فطرت میں تیرنا تھا اس کی فطرت میں مشکل کشائی بھی تھی۔ میں مثال کو بڑے جو ہے جلدی میں عرض کر رہا ہوں ورنہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اپنے ساتھی کو پر کا سہارا دیا اور اپنے جیسوں میں جا کے چھوڑا جو اس جیسے تھے، اور جب اپنے جیسوں میں پہنچا تو پہنچتے ہی اس نے کیا کیا؟ یہ کیا تھا؟ یہ علم فطری تھا، اس کی فطرت میں تھا، اسے اس نے سکھایا تھا، انہیں سکھایا نہیں تھا۔ جیسے اپنے جیسوں میں پہنچا تو آنکھوں میں کہنے لگا کہ اگر آج یہ نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا۔ ہوا کہ خبردار جو مشرک ہوں ان کا مرید نہ بننا، کافروں کے مرید نہ بننا، منافقوں کے مرید نہ بننا، جاہلوں کے مرید نہ بننا۔ ساری بحثیں ختم کر رہا ہوں، ایک بلکہ 7 آیتیں ہیں، ان کو جلدی سورہ قلم کے آپ کی خدمت پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عجیب آیتیں ہیں، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا
वत्तकुल्लाह अल्लाह महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम, खबरदार जो झूठी कस्में खाएं उनके भी मुरीद न बनना, जो दो को लड़ाएं उनके भी मुरीद न बनना, जो इधर की उधर और उधर की इधर उनके भी मुरीद न बनना, जो चुगलखोरियां करें उनके भी मुरीद न बनना, मुअतदिल जो हद से बढ़ जाए बातों में या नमाजों में। यार मेरे पास टाइम नहीं है वरना आपसे बात करता, ठीक है। मन्नाइन लिल खैर जो खैर से रोके उनके भी मुरीद। खैर से कौन रोकता है, जानते हैं खैर है क्या? एक दिन रसूलुल्लाह तौहीद का खुतबा दे रहे थे, नबूवत तौहीद बयान कर रही है और इमामत को आते देखा, इमामत को आते देखा, 5 से 6 साल की इमामत सामने से आते देखा, एक उल्टा हुसैन गिरना चाह रहा था कि तौहीद के खुतबे को नबूवत ने छोड़ा, इमामत को थामा। सारे उलमा हैं, इस वजह से मैं ज्यादा इससे खोल कर बातें कर सकता आपसे। तौहीद के खुतबे को छोड़ा, नबूवत ने इमामत को गिरने से बचाया और थामा, इमामत को उठाया, आगे अपने जानू पर बिठाया। और अब सबसे जो बड़े बड़े थे उन बड़ों बड़ों को देखकर नबूवत ने आंखों में आंखें डालकर एक जुमला कहा, इन्नम तारिफू हो फारिफू हो, अगर इसे नहीं जानते तो आज जान लो, इन्नल हुसैन वल खैर, हुसैन और नहीं हुसैन खैर है। अब कुरान कहता है मन्नाइन लिल खैर, अब जो खैर से रोके उनके मुरीद न बनना। मन्नाइन लिल खैर मुअतदिल असीम, गुनहगार के मुरीद न बनना। आजकल बड़े मुझे ऐसे गुनहगार पीर बने बैठे हैं, ठीक है। अल्लाह कहता है खबरदार गुनहगार की मुरीद न बनना। आखिरी आयत पढ़ा खत्म। और क्या कहा? अब कुरान कहता है खबरदार मुअतदिल असीम, गुनहगार के मुरीद न बनना। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, सूरह कलम खोलकर अभी भी एंड्रॉइड है, देख सकते हैं। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, मैं ऐसे मजा नहीं आएगा, फहरिस्त दोहराता हूं। काफिर के मुरीद मत बनना, मुशरिक के मुरीद मत बनना, मुनाफिक के मुरीद मत बनना, जाहिल के मुरीद मत बनना, झूठे कस्में खाने वालों के मुरीद न बनना, दो को लड़ाए उनके मुरीद न बनना, हद से गुजर जाए उनके मुरीद न बनना, जो हुसैन से रोके उनके मुरीद न बनना। मन्नाइन लिल खैर जो गुनहगार हैं उनके मुरीद न बनना। और खबरदार उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, खबरदार जिनके बाप का पता न हो उनके भी मुरीद न बनना। मुझे नहीं मालूम, लेकिन एहतजाज तबस्सी में अली आंखें आंखों में डालकर इतने 104 कस्में खाई हैं और अली बयान करता है उनशुदुकुम बिल्लाह उनशुदुकुम बिल्लाह उनशुदुकुम बिल्लाह हल फीकुम अहदुन बिनिकाहिन गैरी। इतने सारे बैठे हो सकीफे में, है कोई इतना जो उठकर हाथ उठाकर कहे कि मैं निकाह से दुनिया में आया हूं? गैरी तवज्जो फरमाई आपने, बड़ी है क्या करूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपको हरम में चिल्ला काटना है। ये ऐसे करते हैं सारा अपना पे बैठे हरम जाना कौन सा हरम, ये मालूम है मेरा भी मैं झूठ तो वो भी नहीं। खैर अल्लाह आपको अपने हरम तक पहुंचा, खैरियत से पहुंचे, जो जिस हरम में जाना चाहता है। हर हाल ये पीर मुरीद जो होते हैं ना, तो होते बड़े अजीब। बात को खत्म करने के लिए, गुरेज तक पहुंचने के लिए मैं एक आयत का सहारा लेना चाहूंगा। अब एक आयत की आपको जहमत दूंगा, बड़ी अजीब सी आयत है। जाहिर है कि ये सारे पीरो मुरीद सूरह इब्राहिम की 21वीं आयत है, इसमें लिखा है वो बरज़ू लिल्लाह जमीआ, क़यामत के दिन सारे के सारे इकट्ठे होंगे। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू, तो मुरीदों से मुस्तकबरीन ये जो मुर्शिद होंगे वो कहेंगे
مرید جو ہے وہ مرشدوں سے کہیں گے کیا کہیں گے؟ انا کننا طبعا سائیں ہم تو آپ کے مرید تھے. انا کننا قرآن ہے بھائی. انا کننا تب مجھ پہ کیوں ہنس رہے ہو؟ انا کننا طبعا ہم تو دنیا میں آپ کے مرید تھے قبلہ. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. یہاں پہ کچھ جھوٹے کم کریں گے. عذاب یعنی مار، عذاب یعنی عذاب، عذاب کا آسان ترجمہ جھوٹے ہی ہوتے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. پھر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو کچھ کم کرائیں. قال الذین استکبروا، پھر وہاں پر وہ مستکبرین کہیں گے کیا؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم. اب ہدایت کا ترجمہ سننا. لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم سدھرے ہوئے ہوتے تو تمہیں بھی سدھار دیتے. اگر ہماری ہدایت ہوئی ہوتی تو ہم تمہیں تمہاری بھی ہدایت کرتے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ سواء علینا اصبرنا ام جزعنا. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے تمہیں پڑھیں گے ویسے مجھے پڑھیں گے. ٹھیک ہے ہاں، اب کچھ بھی کریں سواء علینا، مساوی ہے. مجھے بھی 4-5 پڑھیں گے تو تمہیں بھی 4-5 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اصبرنا ام جزعنا، چاہے ہم واویلا کریں چاہے صبر کر کے بیٹھ جائیں، پڑھیں گے ضرور. ٹھیک ہے. اب جو آیت کا حصہ ہے اس کے لیے زحمت اور ختم. کیا کہیں گے وہ مستکبرین مرشد؟ کیا کہیں گے؟ فما لنا من محیص. اب کچھ نہیں ہو سکتا. فما لنا من محیص، میم ہا ہائے ہوتی یا اور صاد. فما لنا من محیص. محیص 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 اس میں زمان و مکان ہے یا ظرف ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ آلہ ہے؟ کون بتائے گا؟ سارے مجھ جیسے. بسم اللہ. بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے، بزرگ ویسے ہی نہیں بولتے. ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیں. فما لنا من محیص. کیا کہیں گے وہ مرید؟ وہ مرشد کیا کہیں گے؟ فما لنا من محیص. یہاں پر تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے. ارے وہاں پر بھاگنے کا وہ سوچے گا جو ساری زندگی بھاگا ہو. پہچانا یا نہیں پہچانا؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو وہ تھے. لیکن جب سچوں کے مرشد، سچوں کے مرید وہاں پہ پہنچیں گے تو بھی عجب منظر ہوگا. ٹھیک ہے. تتلقاہم الملائکۃ قالوا سلام علیکم طبتم. ملائکہ کی ملاقات کریں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، تم لوگ پاک ہو کے آئے ہو. کیوں پاک ہو کے آئے ہو؟ تفسیر صافی نے اس کے نیچے ایک تفسیر لکھی ہے اور ایک روایت لکھی ہے. وہ روایت میرے چھوٹے امام کی ہے. پھر وہ جواب دیں گے انا کننا طبعا من لا ریب فیہم. ہم دنیا میں ان کے مرید تھے جن میں کوئی عیب نہیں تھا، اس لیے ہم پاک تھے. یہ وہ گھرانہ ہے جن کے لیے قرآن نے تطہیر کہا ہے. اور باب تفصیل آپ جانتے ہیں متعدی ہے، متعدی بے نہ جانے کئی مفہوم. وہ ایسے پاک ہیں کہ جو ان سے مس ہو جائے وہ ایک شب میں حر بنا دیتے ہیں. ایک شب میں حر بنا دیتے ہیں. میرے دوستو، بڑی عجیب باتیں ہیں. مرحومہ جن کے اس ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا، ضرور کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی. میں بھی ایک بہن کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. مولانا ذاکر صاحب نے بھی ایک بہن کی بات چھیڑی. میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک بہن کی بات کروں، لیکن تاریخ کے روح سے میں نے 4 ایسی بہنیں دیکھی ہیں جنہوں نے بھائیوں کی خاطر سفر کی ہے. پہلی بہن ہے حضرت یوسف نبی کی بہن، جس نے اپنے بھائی کی خاطر سفر کیا. کنعان سے مصر کے لیے اس بہن نے سفر کیا بھائی کو دیکھنے کی خاطر. دوسری بہن میں نام نہیں لیتا، پہنچ خود جائیں گے آپ. جب دنیا میں آتی ہے اتنا رو رہی ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر خاموش نہیں ہوتی. علی کے ہاتھوں پہ آئی بچی خاموش نہیں ہوئی، ماں کے ہاتھوں پہ آئی بچی خاموش نہیں ہوئی.
حسن کے ہاتھوں پہ آئی، بچی خاموش نہیں ہوئی۔ اتنے میں رسول نے کہا اس کے حصے کا بھائی آنے دو، وہ خود ہی سنبھالے گا۔ تھوڑی دیر میں حسین اندر آیا، بہن کو گود میں اٹھایا، ایسے خاموش ہوئی جیسے کبھی روئی نہیں تھی۔ اللہ جانے حسین نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہتا ہے، کوئی تاریخ تفسیر نہیں ہے، میرا دل یہ کہتا ہے حسین نے زینب کو اتنا ضرور کہا ہوگا، بہن دیکھو یہ سارے امیر ہیں، یہاں پر ایک میں غریب ہوں، ایک تو غریب ہے، اور غریب کو تو غریب بہتر سمجھ سکتا ہے۔ یہ دوسری بہن، تیسری بہن ہے اس غریب الغربا کی بہن۔ آج بھی قبر بندی پر کھڑے ہو کر دیکھو گے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی قبر کے ساتھ کھڑی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے میرا بھائی کا خراسان کتنا دور ہے، میرے بھائی کا مشہد کتنا دور ہے۔ یہ تو تیسری بہن۔ چوتھی بہن، اور میں نے دعا دی غم کی بات کو، چوتھی بہن وہ ہے جو کربلا سے شام تک جھک جھک کر سجاد سے کہتی رہی، بھیا میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو تیرے پیروں سے کانٹے کھینچتی، تیرے پیروں کے زخم صاف کرتی سجاد۔ یہ بہن کے ہاتھ بندے ہیں، اس بہن کی مجبوری کو سمجھنا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بار اللہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت کا، اس قرآن خوانی کا، اس فاتحہ کا، اس مجلس کا ثواب مولانا قبلہ آب صاحب کی نانی مرحومہ لال خاتون کے روح کو اور شہداء ملت جعفریہ کو، اور جو نام مجھے یہ بھی تھے ان تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو عالی متعالی فرما، جوار